دیکھیں آج کل کے دور میں جہاں پہ فری لانسنگ پلیٹ فارم بے تحاشا ہے، آپ فائیور کی بات کریں، اپور کی بات کریں، chess.net کی بات کریں، freelancers.com کی بات کریں، یہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں آن لائن جہاں پہ فری لانسرز جو ہیں اپنی سکلز کو آفر کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنی سکلز کو گلوبلی وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں. اب ٹاپ 3 جو سکلز ہیں ان میں ایک ہے وائس اوورز کی، یعنی کہ آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے لیے، ڈفرینٹ پروڈکٹس کے لیے، ڈفرینٹ بزنسز کے لیے اپنی آواز کو پیش کرتے ہیں. اگر آپ کی آواز براڈ کاسٹنگ وائس ہے، ریڈیونک وائس ہے، مائکروفونک وائس ہے، ویریشن ہے، ماڈیولیٹ کر سکتے ہیں اپنی آواز کو، آپ کے ووکل کارڈ کے اندر ویرائٹی ہے، خوبصورتی ہے، تو آپ اپنی آواز کو بیچ کر پوری دنیا میں ایک تو نام کما سکتے ہیں اور دھوم مچا سکتے ہیں اور بہت سارے پیسے بھی کما سکتے ہیں. لائک جیسے ابھی اس پروگرام چھپے خزانے سے پہلے کوئی اس کی اسٹیشن آئی ڈی چلتی ہوگی، کوئی پرومو چلتا ہوگا، تو مطلب وہ اسی طرح چلتا ہوگا کہ دیکھتے رہیے چھپے خزانے آفتاب کبیر کے ساتھ اونلی آن اسپیشل ٹی وی. سو اس طرح کے پروموز آپ بہت سارے سنتے ہوں گے یا اسی طرح کی دیگر چیزیں آپ سنتے ہوں گے. تو یہ ایک اسپیسیفک کمیونٹی ہوتی ہے جن کے ووکل کارڈ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے بنائے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ویرائٹی ہوتی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر ان کو ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے. وہ اٹ سیلف اپنے آپ میں ایک را پوٹینشیل ہے، ایک را ٹیلنٹ ہے. اگر اس کو پالش کر دیا جائے تو وہ پوری دنیا کے اندر چھا سکتے ہیں. بالکل صحیح. آپ کسی ریجنل لینگویج میں کام کر سکتے ہیں. اس وقت پوری دنیا گلوبل ولیج ہے. آپ کو یہ ضرورت نہیں کہ آپ کی دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی کونے گوشے میں بیٹھے ہوئے، لیکن انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے تو آپ پوری دنیا میں اپنے ٹیلنٹ کو بھیج سکتے ہیں اور اس سے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. سمرو صاحب، اب میں جاننا چاہوں گا کہ اس کا آغاز کیسے کیا جائے. بہت سے نوجوان اس وقت اس ٹی وی اسکرین کے سامنے موجود ہیں جو آپ کو سن پا رہے ہیں اور آپ سے سیکھ پا رہے ہیں. اب وہ جاننے چاہتے ہیں کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ رہتے ہوئے وہ کن پلیٹ فارمز کو جوائن کریں، یا کون سے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں، کون سی ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں سے وہ ٹولز کو انٹیک کرتے ہوئے اپنی وائس کو امپروو کرتے چلے جائیں. دیکھیں اس کے کچھ سٹیپس ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بالکل. ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو اس میں وائبریشن ہے، یعنی ایک ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہم زبان بول رہے ہیں جو دنیا کے کچھ حصوں میں یا کچھ خطوں میں سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے. ہم اسے اردو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف زبانیں ہیں جو مختلف ریجنز کے اندر بولی جاتی ہیں. کچھ انٹرنیشنل لینگویجز ہیں جو پوری دنیا کے اندر سمجھی جاتی ہیں. جیسے آج کل ٹیکنالوجیکل جو لینگویج ہے وہ انگلش مانی جاتی ہے، سائنس کی زبان انگلش مانی جاتی ہے. کسی زمانے کے اندر فارسی اور عربی بھی بہرحال رہی ہے. تو آج کل کے زمانے میں انگلش جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی زبان ہے اور انٹرنیشنل لینگویج ہے. تو آپ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کون سی زبان کے اندر کام کرنا ہے. اس کے پروناؤنسیشن، اس کے لہجوں کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے. مطلب اگر بیسکلی میری مدر لینگویج پشتو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، بلوچی ہے یا سندھی ہے یا کوئی بھی اور ہے، تو میں جو زبان بول رہا ہوں اس میں میری مدر لینگویج کا یا ریجنل لینگویج کی جھلک نہیں آنی چاہیے. اگر میں اردو بول رہا ہوں تو ایسا ہی محسوس ہو کہ یہ شروع سے اس نے اور کوئی زبان سیکھی ہی نہیں. بالکل ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف تراشیدہ ہو اور ان کے مفاہیم بہترین ادراک کے ساتھ، بہترین مفصل، مسجع اور جامع طور پر، مصفہ طور پر سننے والے کی سماعتوں سے ہوتے ہوئے اس کے دل پہ دستک دیتے نظر آئیں. اور اگر آپ کوئی اور زبان بول رہے ہیں، لائک انگلش بول رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ایکسنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. آپ اس میں میجرلی 2 ایکسنٹ پوری دنیا کے اندر اس وقت ریکگنائزڈ ہیں. آپ امریکن بولیں گے یا پھر برٹش بولیں گے، تو سب سے پہلے آپ سلیکٹ کر لیں کہ آپ کون سا اڈاپٹ کریں گے. سیکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلے زبان، لنگوسٹک، اور اس کے بعد ہوتی ہے آپ کی ووکل ٹریننگ. ووکل لائک ہمارا جو گلا ہے بیسکلی ایک بانسری کی طرح، وہ جو آواز ہے نا بیسکلی ہوا ہے. ہوا ہمارے پھیپھڑوں سے نکلتی ہے، ہم پھیپھڑوں سے ہوا بھر کے اسے باہر نکالتے ہیں. ہمارے ووکل کارڈ سے وائبریشن ہوتی ہے اور یہ ہمارے لپس جو موو کرتے ہیں یہ اس کو ورڈز کی طرح کرافٹ کر کے باہر بھیجتے ہیں اور ہمارے کانوں کے اندر، کوکلیا کے اندر، ایئر ڈرمز پہ جب وہ اسٹرائک کرتے ہیں تو ہمیں وہ لفظ سنائی دیتے ہیں. بالکل ایک بانسری کی طرح، جسے پیچھے پھونک ماری جاتی ہے اور اس کے ہولز کو آپ بند کرتے اور کھولتے ہیں تو اس سے ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. ہاں بالکل ایک دھن بنتی ہے. اسی طرح سے پہلے نمبر پہ لنگوسٹک جو زبان بول رہے ہیں، دوسرے نمبر پہ ووکل ٹریننگ. ہم اس وقت ایک ریکگنائزڈ اسکرین پر موجود ہیں، ایک ریکگنائزڈ ٹی وی چینل کے پروگرام کے اندر موجود ہے جہاں پہ چھپے خزانے آپ دکھاتے ہیں. تو ہم چھپے خزانے کچھ
اپنے ناظرین کو دکھائیں گے, اپنے ویورز کو, کہ یہ جو ہمارا گلا ہے یہ بیسکلی ایک بانسری کی طرح ہے. یہاں سے آپ ڈفرینٹ اسکیل کے اوپر وائسز پروڈیوس کرتے ہیں. جو ڈبنگ آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ 3 اسکیل کے اوپر بیسکلی پرفارم کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے نا, میں بول سکتا ہوں؟ جی بالکل. اچھا, سب سے اوپر جو نوٹس ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں ہائی نوٹس. اوکے. ان کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے, ان کی پچ زیادہ ہوتی ہے, یہ ہائی پچ ہوتے ہیں. جیسے جیسے آپ اوپر چلتے ہیں یعنی لاؤڈ ہوتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں پروگرام چھپے خزانے میں, ہم آپ کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے موتی نکالتے ہیں, ایسے ہیرے نکالتے ہیں جن کا ٹیلنٹ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. اسی مٹی سے, اسی دھرتی سے انہوں نے جنم لیا اور پوری دنیا میں اپنا نام بنا لیا. یہ تھوڑا سا اوپر چلے گا. بالکل. اچھا, یہ جو ٹون ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ کی ٹون ہوتی ہے. ایکسائٹمنٹ, اس کے اندر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. میں اس لیے اوپر نہیں گیا کیونکہ وہ آواز بلاسٹ نہ کر جائے ہمارے پروگرام کے اندر. تو یہ ایکسائٹمنٹ کی ہوتی ہے. پھر فوڈز کی ہوتی ہے, لائک آپ سنتے ہیں جیسے فاسٹ فوڈ ہے تو اس کے اندر ایکسائٹمنٹ اور خوشی ہوتی ہے. تو وہ ہوتا ہے کہ call for yummy and delicious delivery of best pizza in the town. تو وہ اس میں ایکسائٹمنٹ اور وائس ماڈیولیٹ کرتے ہیں تو وہ ذرا ہائی پچ پہ ایکسائٹمنٹ اس میں آ جاتی ہے اور سننے والے کو وہ ویسی ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے. یہ ہوتی ہائی پچ پہ, ہائی فریکوینسی پہ وائسز, ان کو ہائی نوٹس کہتے ہیں. یہ ہارمونیم اور یہ جو ہوتا ہے نا اپنا پیانو, اس کے اندر بھی 3 سبتک ہوتے ہیں. ہاں, راگ میں بھی 3 سبتک ہوتے ہیں جسے مد, مندر اور تار کہتے ہیں. مد جو ہوتا ہے وہ بالکل بیس ہوتا ہے اور مندر جو ہوتا ہے یہ آپ کا مڈ نوٹ ہوتے ہیں اور تار جو ہوتا ہے بالکل ہائی پچ کے ہوتے ہیں. اب ہم مڈ نوٹس کے اوپر آتے ہیں. مڈ نوٹس کے اوپر آپ کے بلیٹن پرفارم کی جاتی ہے, ڈاکیومنٹریز پرفارم کی جاتی ہیں اور کیجول رپورٹس آپ کی پرفارم کی جاتی ہیں اور ٹاک شوز بھی مڈ ٹون کے اوپر جو آپ کی کیجول ٹون ہوتی ہے جس پہ آپ بولتے ہیں اور اس میں گلے کا اتنا حصہ جو مڈ ہے نا وہ یوز ہوتا ہے. اب میں سم ہاؤ تھوڑا سا مڈ میں بول رہا ہوں, تھوڑا ہلکا سا اس کو بیس میں بول رہا ہوں تاکہ اس طرح سے پتہ چلے. ابھی میں مڈ میں بول رہا ہوں, اب یہاں پہ ہمارے ACR والے ان کو یہ تبدیلی بالکل محسوس ہو رہی ہوگی. ابھی میں مڈ میں ہوں, ابھی میں بیس میں جاؤں گا.